بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ رسول اللہ نے کئی مرتبہ فرمایا کہ اے علی، تیری نسبت مجھ سے وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ سے تھی۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں کہ جس کا دامن تھامے رکھو گے تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے؟ ایک قرآن اور دوسری اہل بیت، اور جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ جو شخص علی کو دوست رکھے تو بھی اس کو دوست رکھ، اور جو علی کو دشمن رکھے تو بھی اسے دشمن رکھ۔ ناظرین، غدیر مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں مختلف علاقوں سے آنے والے حاجی جدا ہو جاتے ہیں۔ یہاں سے شمال کی طرف مدینہ منورہ، جنوب کی طرف یمن، مشرق کی طرف عراق اور مغرب کی سمت مصر کی طرف رستہ جاتا ہے۔ آج غدیر نامی جگہ گمنام ہو چکی ہے، لیکن ماضی میں ایک دن یہی سرزمین تاریخ اسلام کے ایک واقعے کی گواہ تھی۔ یہ واقعہ 18 ذی الحج 10 ہجری کا تھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا تھا اور مولا علی علیہ السلام کو ولایت کے درجے پر فائز کیا تھا۔ غدیر ہم کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے 10ویں سال 24 ذی القعدہ کو ہزاروں کا قافلہ لے کر مدینہ سے حج کے لیے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ چونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا، اس لیے یہ حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہوا، جس میں 90,000 سے زیادہ صحابہ کرام شامل تھے۔ مناسک حج ادا کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کو الوداع کہا اور حرم سے رخصت ہوئے۔ واپسی میں 18 ذی الحج کے دن یہ قافلہ جوفہ پہنچا۔ ناظرین، جوفہ مکہ سے 13 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس کے قریب 2 میل کی مسافت پر ایک تالاب ہے جسے غدیر کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قافلہ جب غدیر کے قریب پہنچا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نازل ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا یہ حکم پہنچایا کہ آپ کو اس مقام پر امیر المومنین مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان فرمانا ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو رکنے کا حکم دیا، اور جو لوگ آگے نکل گئے انہیں واپس پلٹنے اور پیچھے رہ جانے والوں کو جلدی جلدی غدیر خم کے مقام پر آنے کا حکم دیا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر ادا کی اور ایک ممبر بنانے کا حکم دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور خطبہ شروع کیا۔ حمد و ثنا صرف اللہ کی ذات کی ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس پر توکل کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہم برائی اور برے کاموں سے بچنے کے لیے اس کی پناہ چاہتے ہیں۔ وہ اللہ کہ جس کے علاوہ کوئی دوسرا ہادی اور رہنما نہیں ہے، وہ وقت قریب ہے کہ میں دعوت حق کو لبیک کہوں اور تمہارے درمیان سے چلا جاؤں۔ تم بھی جواب دہ ہو اور میں بھی جواب دہ ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا میں نے تم سے متعلق اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا ہے؟ یہ سن کر پورے مجمع نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی اور کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اس پوری دنیا کا معبود ایک ہے اور محمد اس کا بندہ اور رسول ہے؟ سب نے کہا
کہ ہم گواہی دیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، میں تمہارے درمیان دو اہم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ میں دیکھوں گا کہ تم میرے بعد میری ان دو یادگاروں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو۔ اس وقت ایک شخص کھڑا ہوا اور بلند آواز میں سوال کیا کہ ان دو چیزوں سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے جس کا ایک سرا اللہ کی قدرت میں ہے اور دوسرا تمہارے ہاتھوں میں، اور دوسری چیز میری اہل بیت ہے۔ اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ یہ ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے۔ اے لوگو، قرآن اور میری اطاعت پر سبقت نہ کرنا اور دونوں کے حکم کی تعمیل میں کوتاہی نہ کرنا، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کی تعریف کی اور فرمایا، اے لوگو، یہ علی ہے، تم میں سب سے زیادہ میری مدد کرنے والا، تم میں سے میرے سب سے زیادہ قریب تر اور میری نگاہ میں عزیز تر ہے۔ یہ دین خدا کا مددگار، رسول خدا سے محبت کرنے والا، متقی، پاکیزہ صفت، ہادی اور مہدی ہے۔ علی سے بیزار نہ ہو جانا، ان کی ولایت کا انکار نہ کرنا کہ وہی حق کی طرف ہدایت کرنے والے، حق پر عمل کرنے والے، باطل کو فنا کر دینے والے اور اسے روکنے والے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ میرا مولا ہے اور میں مومنین کا مولا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر اتنا اونچا فرمایا کہ دونوں کی بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ اے اللہ، اس شخص کو اپنا دوست رکھ جو علی کو اپنا دوست رکھے، اور اس شخص کو اپنا دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے۔ اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے، اور اس کو رسوا کر جو علی کو رسوا کرے، اور حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑے۔ غدیر کے اس تاریخی خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ صاف صاف پیغام دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلامی معاشرے کے رہبر اور نمونہ امام علی علیہ السلام اور آپ کی اہل بیت ہوں گے۔ امام علی اور آپ کی اولاد ہم پر ولایت اور حاکمیت رکھتے ہیں، جن کی ولایت و برکات سے ہمیں فیض یاب ہونا ہے۔ خطبہ غدیر اس بات کا اعلان تھا کہ امام علی اور اہل بیت سے محبت اور اطاعت ایمان کا حصہ اور مومن ہونے کی شرط ہے۔